عز وجل في محكم تنزيله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ واقعات اور کچھ مثالیں پچھلی قوموں سے ہمارے سامنے رکھی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مثالوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دنیاوی اعتبار سے جو بھی وسائل دستیاب ہوتے ہیں، جو بھی آسائشیں، سہولیات اور فیسلٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان ان سے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرے، اور اصل جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اصل جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ، چاہے وہ انسان کی ذات پر ہو یا معاشرے اور سوسائٹی میں ہو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، وہ سائنسی ترقی ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو، وہ پولیٹیکلی لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو نہ تو دنیا میں سکون دے سکتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں بھی کامیابی انسان چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی زندگی کا گول اور مقصد وہ متعین کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو مقصد اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے۔ اور وہ جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر یا اس کے بعد جہاں جہاں تک انسان کا دائرہ کار ہو، حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو لاگو کرے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو اپنائے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے انسان اپنے آپ کو روک لے۔ اور یاد رکھیں اس وقت جو میرا اور آپ کا بطور خاص مسلم کمیونٹی کا پوری دنیا میں جو مقاصد اور جو گولز ہم نے اپنی زندگیوں میں متعین کر لیے ہیں، ان سے انسان کو کسی بھی صورت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور جن چیزوں کے بارے میں اس وقت میری اور آپ کی رائے یہ ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان نے دنیاوی اعتبار سے ترقی نہ کی، دنیا انسان نے حاصل نہ کی، دنیا کی دوڑ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے، سائنسی
ترقی میں پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، تو پھر تو جی مسلمانوں نے کچھ نہیں پایا. مسلمان تو دنیا کی پھر الیاذ باللہ من ذالک جاہل ترین قوم ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے جو مثالیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، ان مثالوں کی صورت میں، ان کی روشنی میں یہ دنیاوی ترقی، یہ ٹیکنالوجی کا عروج، یہ سائنسی ترقی، یہ نت نئے دنیا کے اندر جو ہے وہ نئے سے نئے انفراسٹرکچر کا بننا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور اللہ نے جن قوموں کی مثالیں بیان کی ہیں، ایک دو مثالیں کوشش کروں گا وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. قوم عاد اللہ رب العزت نے ایک پیدا کی تھی. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے قالوا من اشد منا قوة، ذرا بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے ان کو سائنسی ترقی بھی عطا فرمائی تھی، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس موجود تھی، اور فزیکلی بھی وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اتنے زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 350 سال کا بچہ، الفاظ پہ غور کیجیے گا، 350 سال کا بچہ ان کا بالغ ہوتا تھا. ذرا تصور کریں، ہمارے پاس کسی کی عمر 150 سال بھی نہیں ہوتی، اور ان کا 350 سال کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا تھا. یعنی عقل اور شعور جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی عمر کو ان کا 350 سال کا بیٹا پہنچتا تھا. اتنی طاقتور قومیں اس دنیا کے اندر گزر چکی ہیں. ہم کیا معنی رکھتے ہیں؟ آج ہم نے تھوڑی سی چکا چوند جو دنیا کی دیکھ لی، ظاہری طور پر کچھ دعوے سن لیے کہ لوگ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ فزیکلی ایسا آج تک ہوا نہیں ہے. اور بائی دا وے ہو بھی جائے تو اس سے دنیا میں کیا چینج آیا؟ اگر چاند پر پہنچ کر بھی آپ چاند کے مالک کو نہیں پہچان سکے تو کیا فائدہ آپ کے چاند پہ جانے کا؟ میں جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، سائنسی ترقی کے خلاف نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں ایک حد ہے، آپ کی صرف دنیاوی ضرورت ہے، اور ان کو صرف اتنا استعمال کریں، اتنا اویل کریں جتنی آپ کی دنیاوی اعتبار سے ضروریات ہیں. آپ کا مقصد، آپ کا گول، آپ کا ہدف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو کوئی شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ایک بستی کی ہم تمہیں مثال بیان فرماتے ہیں. یہ بستی کیسی تھی؟ کانت آمنتاً مطمئنتاً یأتیہا رزقہا راغداً من کل مکان. 5 علامات اللہ رب العزت نے اس قوم کی بتائی ہیں جو ان کی ترقی پر دلالت کرتی ہیں. کانت آمین، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی امن والی، بڑی پیسفل بستی تھی، ایک دم سکون ہے. مطمئنتاً، دماغی اعتبار سے مینٹلی وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے لوگوں کو، لوگوں کے اندر کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہے، بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں. بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ اگر 4 جگہ پہ جاب نہیں کی تو کھائیں گے کہاں سے، ایسا نہیں ہے. مطمئنتاً، ایک دم وہ لوگ سکون کے ساتھ ہیں.
کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمایا یاتیہا رزقھا، ان کے پاس رزق آتا تھا رغدن، وافر مقدار میں، کھلا ڈلا رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آتا تھا، آسمان بھی رزق برساتا تھا، زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی تھی۔ ذرا سوچئے، اس وقت میرے اور آپ کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے نا، یہ سارا کچھ تو تھا ان کے پاس بھی، اللہ نے اسی کی مثال بیان فرمائی، سب کچھ تھا، امن اور سکون بھی تھا جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی ہم کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے مل جائے، اور جہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑی ریسپیکٹڈ جگہ ہے، یہاں پر قسم تو نہیں اٹھاتا لیکن دعوے سے کہتا ہوں کہ جس جگہ سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے نہیں ملے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ روپیہ پیسہ، بہت بڑا بینک بیلنس، بہت بڑے بڑے بنگلے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان چھوڑ کے یورپ تک چلے جاتے ہیں کیونکہ انفراسٹرکچر اچھا ہے، گلیاں اچھی ہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، دین جاتا ہے تو چلا جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ امن اور سکون آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ نے فرمایا اس بستی کے پاس تھا، یہ وہاں پہ تھا، افراتفری نہیں تھی۔ ہمارے پاس ایک حکومت گرتی ہے، دوسری حکومت آتی، لوگ ایک دم نکل جاؤ جی، سارے پاسپورٹ کے آفیسز میں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا امریکہ میں کوئی دوسرا رب رہتا ہے جو آپ کو وہاں پہ جا کر رزق کے خزانے کھول دے گا؟ یورپ میں کوئی دوسرا رب ہے؟ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمارے قسمت کی جو ہے وہ وہاں جا کے ہماری قسمت کی چڑیا جو ہے وہ اڑنا شروع کر دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس بستی کے پاس تھا، لیکن اللہ نے اس بستی کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا۔ کیوں؟ جو اللہ چاہتے تھے وہ نہیں تھا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا ان کے پاس وہ نہیں تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو میرے اور آپ کے پاس بھی ہیں، جو ان کے پاس بھی تھیں، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کی ناشکری کی، ان کی قدر نہیں کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا، اس کی ناقدری کرنا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے اور بس جسم کے ساتھ گناہ کرتا رہے، حرام کماتا رہے، حرام کھاتا رہے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی طریقے سے، کہیں سے بھی اس کو روپیہ پیسہ آتا ہے کماتا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، بس زبان پہ یہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ یہ کہ گھر کے باہر لکھوا دو جی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ھذا من فضل ربی، اور کوئی پوچھے تو کہہ دے جی بڑا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سارے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، بس ایک بچہ رہ گیا، ایک بچی رہ گئی ہے، بس اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے، بس پھر آسانی سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیا اسی مقصد کے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا؟ یہ کیا اچیومنٹ ہے انسان کی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پیدا ہوا انسان، کھایا پیا، کمانا شروع کیا، کمانے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس کام پہ لگایا اور بچوں کو کھڑا کر کے شادیاں کر کے پھر چلا گیا۔ نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے زندگیاں کہاں گزاری ہیں، کیسے گزاری ہیں؟ کیا ان کو فیکٹریاں لگانا نہیں آتا تھا؟ کیا ان کی دکانیں مارکیٹیں نہیں چلتی تھیں؟ اس کے باوجود وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کس لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، پہلے اپنی ذات پہ نافذ ہو جائے، پھر اپنے معاشرے میں نافذ ہو جائے، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں نافذ ہو جائے۔ اس کے لیے ان کی جانیں جا رہی ہیں، اس کے لیے ان کے بچے قربان ہو رہے ہیں، اس کے لیے ان کی گھریلو زندگیاں جو ہے وہ قربان ہو رہی ہیں، اس کے لیے ان کی زندگیوں کا آرام اور سکون جو ہے وہ قربان ہو رہا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں شداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کفار کے اوپر وہ ٹوٹتے ہیں تو بجلیوں کی طرح کونپ جاتے ہیں. ان کی زندگیوں کا مقصد اس کے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جو اس وقت میرے اور آپ کے مقاصد ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے. میں اکثر آپ کے سامنے اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں، بڑا ہاٹ قسم کا ٹاپک ہے. ہم عموماً اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم جو جنریشن ہم دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اپنی آنے والی نسلیں ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے اپنے پاس دین برائے نام ہے. اس کے بعد ہم نے جو اپنی آنے والی نسلوں کو دین دیا ہے، جس کو ہم یوتھ کے نام سے جانتے ہیں، جو کوئی شخص کسی بھی بات کا نعرہ لگا دے تو اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے آگے کیا ہے، کوئی فتنہ نہ ہو، اللہ نے کرے کہ کہیں دین نہ چلا جائے. کھوکھلے نعروں کے پیچھے جو ہماری قوم بھاگ پڑتی ہے. اب یونیورسٹیز کا جائزہ لیجئے، کالجز کا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں سے کبھی ڈسکشن کر کے دیکھیے، کبھی ان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف پوچھیے، کبھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پوچھیں، ان سے ارکان اسلام کے بارے میں کبھی بات کریں، کبھی آپ ان سے توحید کے بارے میں بات کر کے دیکھیے، کبھی شرک کے بارے میں بات کر کے دیکھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا 20-25 سال 30 سال کا بیٹا اور بیٹی اس کو شرک کی تعریف تک نہیں آتی. اور شرک وہ برائی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کے نفلی صدقات، آپ کے فرضی صدقات، کچھ بھی کر لیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کسی بھی صورت میں اس شخص کا کوئی بھی گناہ، کچھ بھی اللہ اس کا معاف نہیں کرے گا. اگر شرک اس کی زندگی کے اندر موجود ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کی عبادات قبول نہیں ہے، اس کی انسانوں کی خدمت کرنا قبول نہیں ہے، اس کی اخلاقیات قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس کا اللہ اس کو بخشیں گے نہیں. کبھی شرک کی تعریف کر کے پوچھ کے دیکھیے اپنے بچوں سے. کبھی کمپیریٹیو ریلیجنز کے بارے میں بات کر کے دیکھیے. ہمارے بچے کیوں صرف ایک چکا چوند کے لیے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لینے کو تیار ہے، کسی بھی دنیا کا، کسی بھی کنٹری کا ٹریول کرنے کو تیار ہے. کس وجہ سے؟ مال اچھا مل جائے گا. کہ جن کی زندگیاں مزدوری کر کے گزرتی ہیں، چند پیسے کما کے گزرتی ہیں، دھوپ میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے؟ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ تعیشات ہیں، وہ ضروریات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا مقصد نہیں ہے. اور اس طرح کی اللہ رب العزت نے قوموں کی مثالیں بیان کی، اس طرح کی بے شمار قومیں گزری ہیں جن کا اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے پاس سب کچھ تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کا جسم اللہ کے تابع ہو، انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا رہنا سہنا، اس کے شادی بیاہ، اس کے رسومات، اس کے معاملات، اس کا دن اور رات، اس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع. ورنہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک بے عمل مسلمان جو کلمہ کا معنی تک نہیں جانتا، اور ایک وہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا، عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو ان میں سے کسی بھی بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے کہ ایک بندہ صرف اور صرف جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لے، یا صرف اس وجہ سے وہ مسلمان ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا ایک بھی کام مسلمانوں والا نہیں ہے، اس کی شادی بیاہ مسلمانوں والی نہیں ہے، اس کے معاملات جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں، اس کا کاروبار مسلمانوں والا نہیں، تو اللہ کو ایسے بندے کی کیا پرواہ ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور اس شخص میں جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العزت نے ان کی اس ناشکری کی وجہ سے ان کے پاس دنیاوی آسائشیں تمام کی تمام موجود تھی، اللہ نے پوری بستی کو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیا، قحط سالی میں مبتلا کر دیا.
سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. کبھی وقت ملے تو سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے اس قوم کی پوری تفصیلات ذکر کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قوم سبا کے مساکن میں، ان کے گھروں میں، ان کے محلات میں، جہاں وہ رہتے تھے، ان بستیوں میں، فی مسکنہم آیہ، بڑی نشانیاں ہیں، ذرا جا کے دیکھا کریں کبھی. یمن کا علاقہ ان کا مسکن تھا. عرب کی شمال مغربی سائڈ یہ لگتی ہے، پڑتی ہے. 1300 سال پر محیط ان کا خوبصورت دور ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک بہترین دور، 1300 سال پر مشتمل ایک لمبا دور ہے جس دور میں قوم سبا نے حکومت کی ہے. قوم سبا کے عروج کا زمانہ ہے. اور مفسرین کے مطابق کم و بیش 7 سے 8 انبیاء اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثالیں کچھ اللہ نے جو قرآن میں کچھ الفاظ بیان فرمائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. بڑے ہی خوبصورت قسم کے باغات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھے تھے. بنیادی طور پہ یہ کوئی ٹھنڈا علاقہ نہیں تھا، یمن آج بھی گرم ہے، لیکن ان لوگوں کی مینجمنٹ کی وجہ سے، انہوں نے جس انداز سے چیزوں کو مینج کیا ہوا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بارشیں آتی اس کے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بہت سے ڈیمز بنا رکھے تھے. جیسے ان کا جو کیپٹل تھا دارالحکومت وہ معارب کا علاقہ تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس کو سد معارب کہتے تھے. یہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا جیسے آپ اپنے ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو پورا علاقہ ہی ان کا ناردرن ایریاز کی طرح تھا. اس کی وجہ سے جو بارشوں کا پانی ڈیمز کی صورت میں ان لوگوں نے اسٹور کرتے تو کم و بیش 3 لاکھ مربع میل پر یہ لوگ حکومت کرتے تھے، اور میلوں پھیلا ہوا، سینکڑوں میلوں پر مشتمل بڑے خوبصورت قسم کے باغات اور چشمے تھے جو اس پانی کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے. اس میں کھجوروں کے درخت تھے، اس میں اولیو کے درخت تھے، زیتون کے، انجیل کے درخت، اس کے انجیر کے درخت تھے. اس کے علاوہ بے شمار انواع و اقسام کے پھول اور پھلدار درخت تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے بلدۃ طیبہ، بڑی ہی خوبصورت اور خوشنما بستی. اتنی خوبصورت اور اتنی خوشنما کہ جب اس بستی میں ہوا چلتی تھی تو ہوا کی وجہ سے پھولوں اور پھلوں کی خوشبو مکس ہو کے تمام تر علاقوں کو معطر کر دیتی تھی. ذرا تصور کیجئے، ایک جنت نظیر منظر ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. جنت نظیر منظر قوم سبا کا. یہ وہی قوم سبا ہے جس کی طرف سلیمان علیہ السلام نے جس کی ملکہ کی طرف پیغام بھیجا تھا. اس کا تفصیلات جو ہے وہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے 19ویں پارے میں. اللہ فرماتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ایک خوبصورت قسم کی بستی، معطر قسم کی، بڑی خوشنما، بڑی خوشکن، مسحور کن، جس میں انسان جائے تو انسان اس کی جادوئی مناظر کے اندر انسان جو ہے وہ کھوتا چلا جائے. ایسے خوبصورت مناظر، کون نہیں رہنا چاہے گا ایسی بستی میں؟ ہم میں سے اگر کسی کو موقع ملے، اتنے وسائل اویلیبل ہوں، ہم تو یہاں پر ٹرپ کی صورت میں جب جاتے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف تو 50,000 ہزار لاکھ روپیہ خرچہ کر کے اپنی جان کو جوکھوں اور مصیبتوں میں ڈال کے ایک ہفتہ گزار کے آتے ہیں. کسی کے اختیار میں ہو، کسی کے پاس اتنے وسائل ہوں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کام کے مواقع وہ نہیں ہیں جو یہاں پر اویلیبل ہے، کسی کے اختیار میں ہو تو فوری طور پر اس طرح کی جگہ کو انسان اپنا پورا مسکن بنانے کی کوشش کرے گا. ایک جنت نظیر وادی ہے.
کھانے کو پھل موجود ہے، ہر قسم کی تازہ ہوا وہاں پر اویلیبل ہے، جو کچھ انسان کی صحت کے لیے چاہیے اس سے کہیں بڑھ کر سب کچھ موجود ہے۔ اللہ نے اس بستی کو دنیا کے اندر باقی نہیں رہنے دیا، ختم کر دیا، اس بستی کو بھی اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ اب جو اس وقت تک ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم تو بطور خاص اس طرح کی چیزوں سے خاص طور پر واقف ہیں، اہل کراچی، کیونکہ یہاں پر نہ تازہ آب و ہوا ملتی ہے، نہ تازہ پانی ملتا ہے، باہر چلے جائیں تو والعیاذ باللہ من ذالک کچرے کے ڈھیر ہیں، گندے پانی کے غلاظت کے بھرے ہوئے جوہر ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کی بڑی خاص طور پر قدر ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی قسم، اگر اس طرح کے معاملات کے باوجود اگر آپ کے پاس ایمان موجود ہے، اللہ کی فرمانبرداری موجود ہے، اللہ نے جو دین آپ کو دے کر بھیجا ہے، اگر وہ آپ کے اور میرے پاس موجود ہے تو ہم اس بستی سے بھی 1000 درجے بہتر ہیں، کیونکہ یہ مقاصد دنیا نہیں ہے، یہ زندگی میں آنے کے مقاصد نہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے صرف ایک کام کیا، باقی سب کچھ اویلیبل تھا ان کے پاس، خوبصورت زندگیاں، لمبی لمبی زندگیاں، خوبصورت گھرانے، معطر ہوائیں، خوشنما اور خوشکن پھولدار اور پھلدار درخت اور جنگلات، اس کا ایک لمبی قطاریں، ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے، خوبصورت چشمے بہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، جو اللہ نے دین بھیجا تھا وہ دین ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام مسلمانوں والا رکھ لیا تو انف کافی ہے، کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، تمہارا دماغ مسلمان ہو، تمہارا دل مسلمان ہو، تمہارے شب و روز مسلمان ہو، تمہارے معاملات مسلمان ہو، تمہارا کاروبار مسلمان ہو، تمہارے گھرانے مسلمان ہو، تمہاری شخصیت مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہے، تمہاری اخلاقی قدریں مسلمان ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ایک کام ان لوگوں نے کیا، فَأَعْرَضُوا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اپنی مرضی کا دین گھڑ لیا، جیسا کہ آج کل ہم نے گھڑ رکھا ہے۔ وہ تمام کے تمام معاملات ہم کرتے ہیں جو دین نہیں ہے، اور ایک بھی معاملہ نہیں کرتے جو دین ہے۔ کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر سیل عرم بھیج دیا، بہت بڑا سیلاب۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ وَخَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، 1300 سالوں پر محیط دور، ہمیں 77 سال ہوئے ابھی، 77 سال ہوئے دیواریں کھینچے ہوئے، مسلمان تو ہم نہ پہلے تھے نہ آج ہیں، شاید پہلے ہوں گے اب تو نہیں ہیں۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اسلام لانے کی توفیق دے دے۔ کفار تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کا اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہمارا اسلام وہ ہے جو ہمارے بڑے کرتے تھے، غلط تھے یا صحیح تھے۔ ہمارا اسلام وہ ہے جو ہمارے محلے والے کرتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے جو ہم نے محلے میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس دلیل آ جائے، کوئی قرآن کی آیت آ جائے، کوئی حدیث رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وہ اسلام نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو پہلے یہ دیکھتے اچھا یہ پورے کا پورا زمانہ پاگل ہے، سارے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑھتے ہم نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ڈانس کو جائز قرار دے دیا، گانا بجانا جائز قرار دے دیا، دھمالے ڈالنا جائز قرار دے دیا، شرک کو جائز قرار دے دیا، حرام خوری جائز قرار دے دیا، بدکاریاں جائز قرار دے دی، زنا کو جائز قرار دے دیا۔ سارا کا سارا ہم نے جو ہے وہ ہندوؤں کی طرز زندگی کو اپنا لیا، یہودیوں کے طرز زندگی کو اپنا لیا، ہم نے عیسائیوں کے طرز زندگی کو اپنا لیا، سب کا سب ان کا اپنا لیا، اور اس کے باوجود نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، پوری دنیا کی آسائشیں اس بستی کے پاس موجود تھی، اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کے دین کو چھوڑا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، سیل عرم بھیجا، ان کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان اللہ رب العزت نے جیسے طوفان نوح تھا وہ بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، دونوں باغوں کی جگہ اللہ نے دوسرے دو باغ پیدا کر دیے۔ پہلے باغ پھلدار اور پھولدار درختوں کے تھے، اب جو اللہ نے باغ پیدا کیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
ذواتِ اکل وخمط وعسل وشیء من سدر قلیل، بد ذائقہ بدبودار قسم کے پھل اب پیدا ہوتے تھے، باغ اب بھی تھے، بارشیں ہوئیں، تیز قسم کی بارشیں آسمان سے نازل ہوئیں، وہ ان کا وہی سد معارب کے نام سے جو ان کا ڈیم تھا، سب سے بڑا ڈیم جو بڑے باغات کو سیراب کرنے کا ذریعہ بنتا تھا، جب بارشیں نہیں آتی تھی تو ان ڈیموں کے ذریعے وہ پورے جو ہے وہ اپنے علاقے کو سیراب کیا کرتے تھے، اسی سد معارب میں اللہ رب العزت نے نیچے سے سیلاب پیدا فرما دیا، وہی ان کی آسائشوں کا ذریعہ جو بات تھی اسی کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْن جَنَّتَيْن، اب دو باغوں کی جگہ دو نئے باغ اگے۔ وہ باغ کس بات کے تھے، کس چیز کے تھے؟ بدبودار قسم کے، وہ جھاڑیاں جو بارشوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، وہ بد ذائقہ قسم کے کانٹے دار پھل جن کو کھایا نہیں جا سکتا، صرف دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وشیء من سدر قلیل، چند بیری کے کہیں کہیں درخت ہوتے تھے، بیری کے درختوں کو، بیروں کو اتارنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ صرف ان کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ کچھ بچا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں تباہ کیا؟ 1300 سالوں پر محیط خوبصورت دور زندگی ان لوگوں کا، خوبصورت قسم کے علاقے، جس کو اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبہ، ایک خوبصورت قسم کی وادی جس میں خوشبوؤں کا راج ہے، جس میں پھلوں کا راج ہے، جس میں پھولوں کا راج ہے، اللہ نے کیوں تباہ کیا ہے؟ ایک چیز کی کمی تھی ان لوگوں کے پاس، اللہ کا دین ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آئے، شرک کیے جا رہے ہیں، بدکاریاں کیے جا رہے ہیں، حرام خوری کیے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنا رکھا، اسی پر عمل پیرا ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے دین بھیجا۔ کون انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام؟ ہم تو صرف عشق نبی میں کٹنا جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے۔ عشق نبی کی خاطر، وہ عشق نبی جو خود ساختہ ہے، جو میں نے تعریف اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے، بس وہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرا جو عشق خود ساختہ جو عشق میں نے بنا رکھا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے اس بات کا۔ یہ سب کچھ صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آیا، الیاذ باللہ من ذالک۔ جو تعریف دین کی ہم نے اپنے طور پر جو ہے وہ بنا رکھی ہے۔ تو دنیا میں کامیابی چاہیے تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ 1300 سالوں پر محیط خوبصورت دور کو نہیں دیکھتے، اللہ خوبصورت وادیوں اور بستیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو اپنی فرمانبرداری چاہیے، اللہ کو اپنے دین کا نفاذ چاہیے، اللہ نے جو دین بھیجا اس کے اوپر عمل درآمد چاہیے۔ حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، جو اللہ نے کہا ہے تعریف صرف وہ سمجھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔